أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أيضا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أما بعد، محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج ہفتہ واری اس درس میں اچانک مجھے مدعو کیا گیا۔ میں آپ تمام کا اور یہاں کے انتظامیہ کا دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس کا زرین موقع عطا کیا ہے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ آج کا میرا موضوع ہے قرآن مجید کے خصائص اور اس کی تلاوت کے فضائل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کلام یعنی گفتگو۔ کلام کا معنی ہے گفتگو، اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے حروف اور الفاظ ہیں جسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ بلکہ ہم نہیں کہتے ہیں، خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب جنگ کا ماحول ہو اور اس وقت کوئی مشرک پناہ لینے کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسے پناہ دیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اگر کوئی مشرکوں میں سے کوئی تمہارے پاس آ کر استجار یعنی پناہ طلب کرے تو کیا کرو؟ فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دو، اپنے پاس آنے کا موقع دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو آپ دیکھیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل اور اسی طرح صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب بھی اللہ نے ہی نازل کی تھی، اللہ ہی کی طرف سے احکامات تھے، لیکن اللہ کے کلمات نہیں تھے۔ اللہ کے کلمات نہیں تھے، وہ اللہ کے تحریری طور پر، ریٹن طور پر لکھی ہوئی کتاب تھی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ اور اس کے معانی دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ دنیا میں آج انسان جو کہ اس قرآن مجید کو جس نے اٹھایا ہے، قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس امانت کو جب آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا، کسی نے قبول نہیں کیا۔ انسان ہے جس نے اس کو اٹھا لیا۔ انسان کے اندر وہ صلاحیت تھی جو انسان نے اس کو برداشت کر لیا، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے تعلق سے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس کلام کو، اللہ کے اس کلام کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، باریک ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی۔
اب انسان کی صلاحیت کا اندازہ لگائیے آپ، انسان کتنی چیزیں یاد رکھتا ہے، بچپن سے لے کر مرتے دم تک کی پوری ہسٹری خود کی یاد رکھتا ہے، خود کے ساتھ ساتھ تمام ماحول کی، تمام سوسائٹی کی، تمام خاندان والوں کی یاد رکھتا ہے، اور اگر کوئی ہسٹری میں وہ ماہر ہوا ہے تو وہ ساری چیزیں یاد رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ورلڈ کپ چل رہا ہے، چاہے وہ فیفا ورلڈ کپ ہو یا اسی طرح کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو، پوری ہسٹری یاد رہتی ہے، کب کس نے کون سا کپ جیتا تھا، کس نے کتنے رن بنائے تھے، کس نے ہارا تھا، کس کو کیا ملا تھا، پورے نام کے ساتھ۔ ایسا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، جبکہ اس کا صحیح استعمال اس زمانے کے لوگ کرتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ محدثین کیا کرتے تھے، جو پوری قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو، حدیث کے راویوں کو یاد رکھتے تھے کہ کس راوی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس کے استاد کون ہے، اس کے شاگرد کون ہے، وہ کہاں پیدا ہوا، کب مرا، کیا ہے، ساری تفصیلات، جسے علم الرجال کہا جاتا ہے۔ کہ آج کا انسان یاد نہیں کر سکتا، کہ آج کا انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا ہے، کرنا نہیں چاہتا ہے۔ آج آپ چند دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہوں گے کہ اس زمانے کا امام بخاری، اس زمانے کا امام بخاری، مدینے کا ایک بچہ ہے، چھوٹا سا نابینا بچہ ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، قرآن تو قرآن، حدیث کی بے شمار کتابیں اس نے یاد کر لی، حدیث کی بے شمار کتابوں کا وہ حافظ ہے، بائہارٹ کر لیا ہے۔ کہیں سے بھی پوچھو، کوئی ٹکڑا پوچھو اسے، انکمپلیٹ جملہ پوچھو اور کہو اسے کمپلیٹ کر دو تو کر دیتا ہے، اس کے راوی کون ہے بتا دیتا ہے، ہر طریقے سے اس کو جس اینگل سے پھرا کر سوال کر لو، ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ آج کے دور کا ہی تو بچہ ہے، پرانے دور کا نہیں ہے۔ آج خود ہم لوگ اتنی ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں، قرآن یاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم کو تو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، ہم کو اور ہماری نسل کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ قرآن جو اس محراب میں، اس خانوں میں رکھے ہوئے ہیں، ویسے ہی رکھے ہوئے رہتے ہیں، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگاتا، اللہ ماشاءاللہ، اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے۔ کتنی مساجد میں وہ قرآن اسی طرح جمی ہوئی رہتی ہیں، زینت بنی ہوئی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس پر جالا چڑھ جاتا ہے، دھول بیٹھ جاتی ہے، لیکن کبھی اسے کسی کو نکالنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ تو بہت دور کی بات ہے مسجد کو آ کر نکال لے، لیکن گھر میں کتنے لوگوں کے پاس آج قرآن موجود ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ ہمارے پاس قیمتی سے قیمتی فون ہے، ہر طرح کی ضروریات، ہر طرح کی چیز موجود ہے، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن کلام اللہ موجود ہے؟ ہمارے گھر میں جائیں تو ہم اٹھا کر اسے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن موجود ہے؟ نہیں ہے۔ رہے گا تو کہاں؟ الماری کے اوپر جو دھول بیٹھ گئی ہے، برکت کے لیے رکھا گیا ہے، جزدان میں لپیٹ کر اس کو رکھ دیا گیا ہے، شادی میں آیا تھا، جہیز میں آیا تھا، اٹھا کر اس کو رکھ دیا گیا، کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے نازل کیا۔ قرآن کی یہ تیسری خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے ہدی للناس، ہم نے اس کو گھر کے اندر بند کر دیا، ہم نے اس کو جزدان میں رکھ دیا، ڈبوں میں اس کو ہم نے سیو کر دیا، ہم نہ پڑھے نہ دوسروں کو آگے بڑھائے، نہ دوسروں، جبکہ ہمیں کہا گیا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو سکھائے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ نہ ہم سیکھتے ہیں نہ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہدی للناس کہا گیا، ابھی رمضان آ رہا ہے، چند دنوں کے بعد ہمارے پاس حیدرآباد میں ہوٹل والے لگا دیتے ہیں حلیم اتنے دن سے آپ کو ریڈی ملنے والی ہے، ہم اس کے شوق میں، اس کی جستجو میں روزانہ دیکھتے ہیں رمضان کتنے دن باقی ہے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ رمضان یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ کبھی ہم قرآن کو اٹھا کر پڑھیں گے رمضان آنے سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں گے، قرآن رمضان میں پڑھ کر ہم زیادہ سے ثواب لوٹ لیں گے؟ نہیں، ہم کبھی اس کی تیاری نہیں کرتے۔ کتنے مہینے رمضان کو؟ کتنے دن باقی ہے؟ شاید 100 دن بھی نہیں ہے، شاید 100 دن بھی شاید نہیں ہے، قریب قریب۔ آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے آج کیا تاریخ ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے چاند کی تاریخ کیا نہیں، رمضان آیا تو رمضان کا چاند دیکھے، اس کے بعد تاقرات، عید گئی ختم، پھر تاریخ بھی ہم بھول جاتے ہیں، ہم تو چاند کی تاریخ بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔
یہ قرآن مجید وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے نازل کیا، اور ایسا کلام ہے جو اس جیسا کلام کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا. عاجز کر دینے والا کلام، جو چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا کہ اگر انسان مل کر جمع ہو جائیں، سارے جن مل کر جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے سے اس جیسا قرآن لا سکتے ہو تو لا کر بتائیں. لا یأتون بمثلہ، اللہ نے کہا کہ ایسا قرآن لا ہی نہیں سکتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ نے دوسرے مقام پر ایک اور چیلنج کیا، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لاؤ، 10 سورتیں نہیں لا سکتے تو ایک اور مقام پر کہا بِسُورَةٍ، ایک سورت لے آؤ. اب آپ بولیں گے کہ لوگ اس زمانے میں نئے نئے قرآن جو ہے نا اپنی طرف سے بنا رہے، وہ قرآن ہے جس کے الفاظ انسان جو نا ہنسی مذاق کہانیاں قصے یا جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. قرآن کا ایک ایک حرف جس کے اندر معنویت پائی جاتی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں. وہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو امی ہے، ان کو تو پڑھنا نہیں آتا، یہ کہاں سے یہ قرآن پیش کر رہے ہیں؟ نہ یہ شاعر ہے، نہ جادوگر ہے، نہ کچھ ہے، پھر کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے. سننے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے، انکار کرتے تھے ظاہر میں، لیکن چھپ چھپ کر قرآن کو سنا بھی تو کرتے تھے. تو یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے، ہمیں اسے باہر لانے کی ضرورت ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں ایک سا سول کوڈ آ جائے گا انڈیا میں، یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا، تب کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ بھائی اس سے پہلے ہم نے خود اس کو ایکسپٹ کر کے رکھا ہوا ہے، ہم نے خود اس کو ایکسپٹ کر کے رکھا ہوا ہے. قرآن کو بازو رکھ دیا ہم نے. اللہ نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی، جو قوانین قرآن اور حدیث میں نازل کیے، اس پر اگر نہیں چلو گے تو وہ لوگ کون ہے؟ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ کافر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر مختلف آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا. ہم نے کہاں قرآن مجید کے مطابق ہم نے شادیاں کی، ہم نے کہاں قرآن مجید کے مطابق اپنے وراثت کے مسئلے حل کیے، ہم نے کہاں قرآن مجید کے مطابق طلاق اور خلا کے مسائل کو حل کیے، ہم نے کہاں اپنے مال کو حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کی. جتنے مسائل آپ اٹھا لیں، قرآن کو ہم نے خود بازو رکھ دیا تھا. لڑائی جھگڑا ہوتا تو بھائی خود بھائی کے خلاف کیس کرنے کے لیے کورٹ پہنچ جاتا، وہاں جا کر کورٹ میں کچہری میں ہم خود ڈالے ہوئے، کئی ہمارے کیسز پڑے ہوئے، لاکھوں کے کیسز ہم مسلمانوں کے پڑے ہوئے. جو مسائل قرآن میں مسجد میں بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، اسے حل کرنے کے بجائے ہم نے وہ کٹہری کا دروازہ کھٹکھٹایا. اب اتنے سارے کورٹ کچہری کے مسائل اب حل کرنا ہے تو قرآن سے تو وہ لوگ حل نہیں کریں گے. کہاں سے حل کریں گے؟ ان کا اپنا قانون بلائیں گے، لاگو کریں گے. اب کیا کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت کرے، ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاعر اسلام پر چلنے کی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، مشکلات سے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ہٹا دیا تھا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن مجید کو چھوڑ کر. قرآن مجید جس کے اندر ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے. آج آپ دیکھیں گے مختلف مذاہب کے ماننے والے، ان کی اپنی اپنی کئی کتابیں ہیں. انجیل 4 طرح کی پچھلے زمانے میں پائی جاتی ہے، آج تو بے شمار ہے. ہر کوئی اپنا اپنا حساب سے بنایا ہوا ہے. کئی کتابیں، ہر مذہب کی الگ الگ قوانین ہیں، اور اس کے اندر بھی ہر آدمی اپنا ایک نیا مذہب، نیا فرقہ شروع کر بیٹھتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں مسلمان اتنے فرقوں میں بٹنے کے باوجود وہ قرآن واحد اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں، جس میں تنزیل من حکیم حمید. اللہ نے کہا لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس میں آگے سے نہ اس میں پیچھے سے کوئی طرح کی اضافی گنجائش ہے ہی نہیں، اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، اللہ تبارک و تعالی جو حکمت والا ہے، جو قابل تعریف ہے، اس کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ کلام. اور قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے جو ساری دنیا میں روزانہ کم از کم 5 مرتبہ نماز میں سینکڑوں لوگ، اربوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں. چھوٹی صورتیں ہی صحیح قرآن مجید کی تو پڑھتے ہیں. اللہ کی اس کتاب کے علاوہ دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے جو اتنی بڑی تعداد میں اور دنیا کے ہر خطے میں پڑھی جا سکتی ہو؟ نہیں. اتوار کو اتوار عیسائی لوگ جمع ہوتے ہیں، سنڈے ان کا فنکشن ہال میں پروگرام ہوتا ہے،
کوئی پڑھنے والا کچھ پڑھ دیتا ہے، باقی جا کے گناہ جھڑوا کے آ جاتے ہیں ان کے حساب سے، ان کے عقیدے کے حساب سے. لیکن ہمارا مسلمان کم از کم اگر دن میں 5 مرتبہ مسجد کو آ جائے، وہ قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نوافل میں قرآن مجید کا اہتمام کرتا ہے. اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے تو ہر آدمی ہمارے پاس قرآن مجید کو ہاتھ باوضو جو ہوگا وہ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھ سکتا ہے. دیگر مذاہب میں پابندیاں ہیں، ہر آدمی ان کی مقدس کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، خواتین تو ٹچ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. ہمارے پاس ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے ایسے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے کہ ہر بچہ ہمارے پاس حافظ ہے. چھوٹے سے چھوٹا ننھا منا بچہ ہمارے پاس جس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے. پچھلے زمانے میں یہ جو رشیا آج حکومت کر رہا ہے، پچھلے زمانے میں وہاں بہت سے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے، وہاں مسلمانوں کو مٹانے کی کئی طرح کی سازشیں کی گئی، قرآن مجید کو مٹانے کی سازش کی گئی، قرآن مجید پر پابندی لگا دی گئی، کہیں قرآن مجید دکھنا نہیں چاہیے. لیکن وہ تہخانوں میں رہ کر قرآن مجید کو یاد کرتے تھے. ان کے پاس ہر آدمی قرآن مجید کا حافظ تھا. وہ ظاہر میں قرآن نظر نہیں آتے تھے جو آج ہمارے پاس ظاہر میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے سینے اس قرآن سے منور تھے. آج افسوس یہی ہے کہ ہمارے سینے اندھیرے ہیں، تاریکی ہمارے سینوں میں بھری پڑی ہوئی ہے اور یہ روشنی باہر بکھری پڑی ہوئی ہے جس سے ہم روشنی حاصل نہیں کر پاتے ہیں. یہ قرآن مجید جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے والے کے سلسلے میں کہا الماہر بالقرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کا پڑھنے والا بہترین انداز میں. آج جو ویڈیوز کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، بچہ کاپی مارتا ہے، بچہ کاپی مارتا ہے، گانوں کی کاپی مارتا ہے، ہر ایک کی کاپی، یہاں تک کہ جانوروں کی کاپی مار دیتے ہیں، عجیب آوازیں نکالتے ہیں. اللہ نے جب اتنی پیاری آواز دی ہے تو قرآن مجید کو پڑھو اس سے اچھی الفاظ سے. الماہر بالقرآن مع السفرۃ. ہمارے لوگ اپنے بچوں کو اسٹیج پروگرام پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ہمارا بچہ اسٹیج پروگرام میں شریک ہوا، کیا پہن کر شریک ہوا؟ غیر اسلامی لباس پہن کر شریک ہوا. وہ راون کی طرح وہ لے کر پہنچ گیا، وہ لے کر ہماری خواتین ہمارے بچوں کو لے کر پیش کر رہی ہیں. ہندو کلچر وہاں پر اسٹیج پروگرام ہو رہے ہیں، بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو ماں باپ کا سینہ پھول جا رہا ہے. دیکھو ہمارا بچہ کیسا بہترین انداز میں یہ ایکشن کرا ہے، یہ فلاں کیا ہے. قرآن پڑھا ہے ہم نے، وقت ہے ہمارے پاس. مولوی صاحب اگر گھر پہ آگے پڑھانا چاہتے ہیں تو مہینے کو 100 روپے دیں گے، 200 روپے دیں گے، 500 روپے دیں گے. اسکول میں فیس کیا بنیں گے؟ 10,000 20,000 50,000. ہائی سے ہائی اسکول میں ہم جو مینٹین کریں گے. کیا مل رہا ہے وہاں پر؟ یہی غیر اسلامی تعلیمات. تو یہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. برکیف یہ قرآن مجید کے چند خصائص سے اس کے مقدمات ہیں، اور ویسے بہت سی باتیں ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں، قرآن مجید تلاوت کرنے کے لیے نازل کیا گیا، چومنے چاٹنے آنکھوں کو لگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا. قرآن مجید جب پڑھا جاتا تھا تبھی تو مشرکین آ کر سنتے تھے. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کون آ کر سنے گا؟ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تو سنے گا کون؟ ہمارے پاس پڑھنے کا ماحول ہی نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں قرآن پڑھتے تھے، آزو بازو کے لوگ، بچے عورتیں سب جمع ہو جاتی تھی. لوگوں نے کہا ابو بکر تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ بے دین ہو رہے ہیں، تم قرآن نہیں پڑھنا، اگر پڑھنا ہے تو زور سے نہیں پڑھنا. دیکھیں آپ. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں پڑھتے تو لوگ کعبے کے غلاف میں چھپ کر قرآن سنتے تھے، پیچھے چھپ کر قرآن سنتے تھے. لوگوں سے کہتے تھے کانوں میں روئی ڈال لو، اس کی بات نہیں سننا، لیکن تاریکی میں آ کر چھپ کر کھڑے ہو کر قرآن سنا کرتے تھے. اور کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن سن کر ایمان لے آیا تھا. آج ہم نے کبھی کسی کو سنایا ہمارا قرآن کیا ہے؟ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بچہ ہمارے پاس، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے جو ہاسٹل والے اسکول بنے ہیں ان اسکولوں میں ہمارے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. کیا فیس بچ جا رہی ہے، کھانا بچ جا رہا ہے، اس کا ٹینشن لانے لے جانے کا ٹینشن بچ جا رہا ہے. بچے مست کھا کے پی کے پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. ایک دعا نہیں معلوم بچوں کو. کھانے سے پہلے کیا پڑھ رہے ہیں؟ بھجن پڑھ رہے ہیں. ویڈیو آئی ہے، حیدرآباد ہی کی ویڈیو آئی ہے، چھوٹی 2 ننھی منی بچیاں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا سناؤ بیٹا تو اتنا لمبا بھجن پڑھ کے سنا رہی ہے.
یہ مسلمانوں کی حالت ہے. اسکارف لگا کر بچی پڑھ رہی ہے, مسلمان بچیاں پڑھ رہی, ہم ڈال دیے ہیں نہیں اچھا ہے بچے, اسکول کا معیار بہت اچھا ہے, ہائی کوالیفائڈ وہاں پہ ٹیچرز ہیں, فلاں ہے. کیا ہے یہ؟ آج ہمارے بچوں کی اندر سے, ان کے ذہنوں سے ایمان کو مٹایا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کو ہم خود لے جا کر دے رہے ہیں, لو ہمارے بچوں کو مرتد بناؤ. یہ آج ہماری حالت ہے. قرآن پڑھنے کے لیے نازل ہوا, قرآن پڑھنا چاہیے. ارے پڑھنے کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, جنوں کی جماعت گزر رہی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. ارے یہ تو قرآن, ہم وہاں سے گزر رہے تھے, انا سمعنا, ہم نے سنا. کیسے سنا؟ پڑھا گیا تبھی تو سنا. انا سمعنا قرآنا عجبا, عجیب کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. یہدی الی الرشد, وہ اللہ کا کلام ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے, رشد بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے, ہر جگہ پڑھنا چاہیے. دکان و مکان کی برکت کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرائے کے مولویوں کو لاتے ہیں, جو روز کا 100 روپیہ لیتا ہے. کوئی دکان کے حساب سے, ہوٹل کے حساب سے, جتنا بڑا اس کا کاروبار اتنا زیادہ وہ اپنا ڈیمانڈ کر کے لیتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ کچھ نہیں, بس بیٹھا ہے, ہل رہا ہے, ہلا رہا ہے, سر ہلا رہا ہے. ہم سمجھ رہے قرآن پڑھ رہا ہے. ہمارے جیسے داڑھی والے وہاں پہنچ گئے تو فوراً پھر وہ قرآن ہاتھ میں لے لیتا ہے, سمجھے گا کہ بھئی یہ قرآن پڑھ رہا ہے. تو یہ دھوکہ ہمارے لوگوں نے کیا بنا لیا اس کو؟ تبرک کے طور پر اور برکت حاصل کرنے کے لیے خود پڑھنے کے بجائے وہیں بیٹھ کر ہم گانے سن رہے ہیں, اور مولوی صاحب کو بٹھا دیے تم قرآن پڑھو, برکت آئے گی ہمارے غلے میں. یہ حالت ہے آج ہمارے مسلمانوں کی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین تجارت, سب سے بہترین بزنس جس میں کبھی نقصان نہیں ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں, چھپا کر یا دکھا کر, جہاں ضرورت ہے دکھا کر خرچ کرنے کی تاکہ دیگر لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں, وہاں وہ خرچ کرتے ہیں, چھپا کر یا دکھا کر خرچ کرتے ہیں. وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہے, لن تبور, کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. 3 کام, قرآن مجید کی تلاوت, نمازوں کی پابندی اور انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, دکھا کر ہو یا چھپا کر ہو, جہاں جیسے ہو. دکھانے کا مقصد ریاکاری نہ ہو بلکہ عبرت دو لوگوں کو دلانے کے لیے یا لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے ہو, تو پھر وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. تو یہ 3 کام ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزنس کا, ایسا بزنس جس میں کبھی کوئی نقصان ہی نہیں. ہم سارے بزنس کرتے ہیں, یہ بزنس کیا اس میں نقصان ہو گیا, یہ فلاں کیا, یہ کر رہا ہوں نہیں چل رہا ہے, وہ پڑھا رہا ہے, یہ پڑھا رہا ہے, تعویذیں کر رہا ہے, گڑا کھود کر مرشدوں کو بلا کر کیا کیا خباثت کروا رہے ہیں, جادو کر رہے ہیں, جادو کروا رہے ہیں, ساری خباثتیں کر رہے ہیں, مسلمان کر رہے ہیں. حسد کی وجہ سے ایک دوسرے سے قتل تک کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے, اور دو آپس میں پارٹنرشپ بن نہیں رہی ہے. کتنے سارے فسادات ہیں بزنس کے. یہ سب کیا ہے؟ یہ بزنس نہیں کرنے سے وہ بزنس نہیں چل رہا ہے. اگر یہ بزنس کرو تو وہ بزنس بھی چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر کے دیکھو, اللہ تعالیٰ پورا دے گا, کوئی گھاٹا نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نقصان نہیں کرے گا, بلکہ اللہ کا وعدہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے زمین میں ڈال دیتا ہے, پستی میں ڈال دیتا ہے, ڈھکیل دیتا ہے پستی میں. کیوں؟ پڑھیں گے تو اوپر جائیں گے, چھوڑ دیں گے تو نیچے جائیں گے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اتنے سال مسلمان یہاں حکومت کیے تھے, اور آزادی کے بعد اتنے سال ہو گئے, 75 سال ہو گئے, آج تک مسلمانوں نے قرآن مجید ہمارے پاس کون سا اتھینٹک, ابھی تک اس کے اندر اختلاف. کون سا؟ سپریم کورٹ میں پیش کرنے کے لیے ابھی ہمارے لوگ اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ بھئی کون سا قرآن ہے جس کو ہم لے جا کر اتھینٹک طور پر پیش کر سکیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ ہماری رہنمائی کریں. واہ, یہ امت مسلمہ کا حال ہے. جو قرآن مجید جو ہدایت کے لیے آیا تھا وہ میرے مسلک کی کتاب ہے, یہ تمہارے مسلک کی کتاب ہے, ترجمہ یہ ہے, فلاں وہ ہے.
نہیں حدیث سے ترجمہ کیا گیا نہیں مانتے، فلاں اس کے اندر یہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے کہا کہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا صرف اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اولیاء کی پیروی مت کرو، میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اولیاء کی پیروی مت کرو، یہ ہمارے ولی، یہ تمہارے ولی، یہ فلاں کے ولی، ہم نے ان سے بیعت کی، ہم نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، یہ سب چھوڑو، صرف اور صرف قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا منہج دیکھو، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث کو دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید میں خود کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ کے نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ایکسپلین کریں، آپ سمجھائیں۔ قرآن مجید کی تفسیر احادیث میں ہم کو ملتی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نے آج یہ ہمارا جو نا کتنی رسوائی کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ ہم جو نا حکومت کے سامنے کوئی ہمارے پاس کی متفقہ قرآن پیش کرنا چاہیے۔ ابھی ہمیں اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ قرآن مجید جس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کہا اے ابی قرآن پڑھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں کیسے پڑھوں؟ کہا نہیں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ ابی بن کعب پریشان ہو گئے، کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ۔ اسی طرح کا ایک اور معاملہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے، طویل حدیث ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، بازو میں بچہ تھا، گھوڑا بھی تھا، جیسے قرآن پڑھنا شروع کیے تو گھوڑا اچھل کود کرنے لگا، ان کو ڈر ہوا کہ کہیں بچے کو وہ کھندل نہ دے، بچے کو رون نہ دے، قرآن پڑھنا روک دیا تو گھوڑا بھی رک گیا، جیسے قرآن پڑھنا شروع کیا پھر وہ ناچنا شروع کیا، اب ڈر کے مارے انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے پر وہ حملہ نہ کر دے۔ صبح اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر کہا اللہ کے نبی رات میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا، میں رات میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایسا ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأ یا ابن حذیر، ابن حذیر پڑھو پڑھو، ابن حذیر قرآن پڑھو، تمہارے قرآن کو سننے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت آئی تھی۔ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اس وقت کہا تھا اللہ کے نبی میں جب نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھتری ہے، چھتری کے اندر قندیلیں ہیں، لالٹین ہیں جسے ہم کینڈل کہتے ہیں، میں نے وہ دیکھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اوپر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے تو سارے لوگ ان کو دیکھ لیتے بغیر کسی رکاوٹ کے، ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ قرآن پڑھنے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے پر فرشتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو کوئی لوگ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو کوئی لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو، ہم ہوٹل میں جمع ہوتے ہیں، ہم پارکوں میں جمع ہوتے ہیں، ہم فنکشن ہال میں جمع ہوتے ہیں، پوری رات گزار دیتے ہیں، کئی مسجد میں جمع ہو کر آج ہم 10 منٹ قرآن کے لیے جمع ہوتے ہیں، آج ایک 15 منٹ ہم قرآن کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو حلقہ بنائے، گروپ بنا کر بیٹھ کر ہم سنیں گے سنائیں گے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ بھی اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کو سیکھتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، الا نزلت علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، سکونت ان پر نازل ہوتی ہے، اور وحفت علیہم الملائکہ، فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس کرتا ہے۔ اللہ نام لیتا ہے نا، دنیا میں اللہ کے نبی کے سامنے نام لیا، وہاں جو مقرب ترین اللہ کے VIP فرشتے ہیں ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نام لیتا ہے، دیکھو میرے فلاں بندے میرے گھر میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ جانتے ہیں مسجد میں آ کر قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ یہ جو قرآن رکھے ہوئے ہیں ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، یہ کل اللہ کے پاس ہماری شکایت کرنے والے ہیں، یہ کل اللہ کے پاس ہماری شکایت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بطحان نامی علاقے میں جاؤ، جا کر وہاں سے ایک بھاری بھرکم اونٹ جو ہے نا لا کر اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے کے، کسی کا مال چرائے کے، کسی کا مال قطع رحمی سے حاصل کیے بغیر۔
کہا کہ کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس طرح اللہ کی راہ میں جو نا قربانی دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مسجد میں آتے ہو، 2 آیتیں، کتنی آیتیں؟ 2 آیتیں، مسجد میں آ کر 2 آیتیں اگر تم پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان 2 آیتوں کے بدلے 2 بھاری بھرکم اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے برابر ثواب دے گا. روزانہ 5 مرتبہ آئے، صرف 2 آیتیں پڑھے، صرف اور صرف 2 آیتیں. آیت چھوٹی بھی ہو سکتی، بڑی بھی ہو سکتی، آیت چھوٹی بھی ہو سکتی، بڑی بھی ہو سکتی، صرف 2 آیتیں پڑھے. کتنی آیتیں ہوگی روزانہ؟ 10 آیتیں. جبکہ آپ کے پاس اذان کے بعد سے لے کر اقامت تک 15 منٹ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے. کتنا قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ نماز کے بعد گھنٹوں ہم چبوتروں پر، باہر روڈ پر، ہوٹل میں، فلاں فلاں فلاں، کتنا ہم گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں. جانے سے پہلے ایک آدھ سورہ پڑھ کے چلے گئے، ایک آدھ پیج پڑھ کے چلے گئے. روزانہ 2 آیت یاد کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جائے، کیا ناممکن ہے؟ ممکن ہے. ناممکن کی بات ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اتنا کم عقل نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمارے پاس ہمارے ذہن میں اتنا سارا ڈیٹا ہے. کسی سائنٹسٹ نے کہا کہ وہ سائنٹسٹ کتنا اپنا ذہن کو استعمال کرتے ہیں پتہ ہے آپ؟ ہم ان میں کا 0% بھی ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. سائنٹسٹ جتنا اپنا دماغ لگاتا ہے وہ اپنا سارا دماغ لگا کے کہتا ہے کہ پھر بھی ہمارے ذہن کی صلاحیت اور کیپیسٹی اتنی ہے کہ اتنا محنت ہم کرنے کے باوجود ہم اس کا 1% بھی یوز نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے اتنا بڑا ذہن دیا ہے ہم کو، ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، ہاں ثواب کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک حرف پر، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملنے والی ہے. تو اس سے بڑا ثواب اور کیا ملنا چاہیے؟ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں قرآن مجید کی تلاوت. اور گھروں کو قبرستان بننے سے بچانے کے لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیوں؟ قبرستان میں قرآن پڑھنے کا نہیں ہے. لوگ جا کے قرآن وہاں پڑھتے، لوگ جا کے قرآن وہاں پڑھتے. قرآن کو کہاں پڑھو؟ گھر میں پڑھو. جس گھر میں قرآن، اور بالخصوص سورہ بقرہ کے تعلق سے آپ نے کہا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سارے جھگڑے، فسادات، لڑائی، جادو، اثرات، جتنی چیزیں آج ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز نہیں ہے، قرآن نہیں. نہ قرآن ہے، نہ ہے تو اٹھا کر پڑھنا ہے، نہ پھر کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. آج جو حالات ملک ہندوستان کے بدلتے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، خود اپنے آپ کی بھی فکر کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے. ہمارے خلاف مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائر کریں گے. رحمت للعالمین ہے، امتی امتی کہنے والے، آخر وقت تک بھی امت امت کہنے والے، امت ہی کے خلاف وہ اللہ کے پاس شکایت کر دیں گے، کیس بک کروا دیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدمے کی بھی آپ تاب نہ لا سکیں گے، نہ آپ اس کا دفاع کر سکیں گے. اللہ نے اس کتاب میں بہت سے فوائد رکھے ہیں. وقت میرا شاید زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سے جڑنے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.